طہارت نماز کے لیے ایک بنیادی شرط ہے اور مسلمان مرد و خواتین کے لیے طہارت کے احکام و مسائل کا جاننا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ طہارت کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ طہارت دو چیزوں سے حاصل ہو سکتی ہے، پانی سے اور مٹی سے اگر پانی میسر نہ ہو۔ پانی کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنن ابو داود، ترمذی وغیرہ کے اندر یہ ارشاد ہے، الماء طہور لا ينجسه شیء۔ پانی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی کے حوالے سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هو الطہور ماؤہ، کہ وہ پانی ہے اور وہ پاک کرنے والا ہے، یعنی اس پانی کو جو سمندر کا پانی ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک قرار دیا۔ یہ بھی ابو داود کے اندر حدیث ہے۔ اسی طرح رفع حاجت کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی طہارت کے معاملات کے اندر آتا ہے، رفع حاجت کے لیے دور جانا چاہیے جہاں آپ کو دیکھ کوئی نہ سکے۔ دور حاضر کے مسائل اور ضروریات کے تحت باتھ رومز استعمال کیے جاتے ہیں جہاں انسان چھپ کر بیٹھتا ہے، بس یہ بھی اس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے جس میں یہ بیان ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے اتنا دور جاتے کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ پیشاب کے چھینٹوں سے بچیں کہ وہ آپ کے جسم پر نہ پڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحرا میں تشریف لے جاتے قضاء حاجت کے لیے تو ایک نیزہ بھی ساتھ ہوتا تھا، نیز زمین کی مٹی کو نرم کرنے کے لیے لے جاتے تھے تاکہ پیشاب کے چھینٹے جسم پر نہ پڑیں۔ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھو، نہ پیٹھ کر کے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ جہاں سایہ دار درخت ہیں یا جہاں لوگ مجلس کرتے ہیں وہاں بھی قضاء حاجت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسے کام جو لعنت والے ہیں ان سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ کون سے امور ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے راستہ میں اور سایہ دار درختوں کے نیچے قضاء حاجت کرنا۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ قضاء حاجت کے وقت بات کرنا منع ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھیں تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھیں اور وہ آپس میں گفتگو نہ کریں، کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ علامہ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اسے نقل فرمایا۔ جب کوئی شخص قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے تو آپ یہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو غفرانہ کا پڑھیں۔ اسی طرح استنجا جو ہے، پانی موجود ہونے کی صورت میں صرف پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہی کافی ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے ساتھ استنجا کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ پانی کی عدم موجودگی میں پتھر یا مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا بھی درست ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ اس طرح اگر کسی کے پاس پانی نہ ہو تو وہ ٹشو وغیرہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ بھی کم از کم 3 دفعہ استعمال کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر یا مٹی کے تاک ڈھیلوں سے استنجا کرنے کا حکم فرمایا ہے، بخاری میں حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرنے سے منع فرمایا اور اسی طرح دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔ صحیح بخاری۔ استنجا کے بعد زمین کے ساتھ ہاتھ ملنا مستحب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک برتن سے استنجا کیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ زمین کے ساتھ ملا دیا، یعنی صابن کی جگہ پر مٹی کا استعمال۔ بہت جراثیم کش ہوتی ہے، یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ صابن موجود ہو تو وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو نماز کے لیے 3 طرح کی پاکیزگی حاصل کرنا ضروری ہے، بدن پاک ہونا، کپڑے پاک ہونا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ بدن کی طہارت 2 چیزوں میں سے کسی ایک کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یا تو وہ غسل کرے گا یا پھر وضو کرے گا۔ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل حد اکبر کے لاحق ہونے کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یعنی جنابت، حیض یا نفاس کے خون کے بند ہو جانے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ جنابت سے غسل جو ہے، جنابت 2 چیزوں سے ہوتی ہے، جمع ہو گیا یا احتلام ہو گیا۔
جماع سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کے 4 شاخوں کے درمیان جماع کے لیے بیٹھے اور کوشش کرے تو ان دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ بھی ہو، یعنی دخول ہو جانا ہی غسل واجب کرنے کے لیے کافی ہے۔ احتلام اگر سوتے ہوئے میں یا جاگتے میں جوش کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا، اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ احترام مردوں عورتوں دونوں کو ہوتا ہے، لیکن مردوں کی بنسبت عورتوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ کپڑوں پر احترام کے نشانات دیکھ کر غسل کرنا چاہیے اگرچہ احترام یاد نہ ہو۔ نیند میں احترام محسوس ہوا لیکن کپڑوں پر منی کے نشانات نہیں تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو کپڑوں پر تری دیکھے جبکہ اسے احتلام یاد نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے غسل کرنا چاہیے۔ پھر اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جسے نیند میں احتلام محسوس ہوا لیکن کپڑوں پر اس نے نہ تری دیکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل نہیں، یعنی یہ اس کا وہم ہے۔ اس غسل کے احکام بھی جماع سے غسل والے ہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے بہت سارے اور غسل بھی جو ہیں وہ فرض ہیں، یعنی قبول اسلام کرنا ہے تب بھی غسل کریں، میت کو غسل دینے والا غسل کرنا اس کا بھی مستحب ہے، جمعہ کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، عیدین کا غسل ہے، بہت سارے غسل ہیں۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل فرض جو ہے یا عام غسل، اس میں بھی کوئی فرق ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسا آپ غسل فرض کرتے ہیں یعنی جنابت والا غسل کرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں عام طور پر اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ غسل کا طریقہ وہی اختیار کریں۔ اس میں بہت ساری احادیث ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے، پہلے نمبر پر اپنے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے تھے۔ اس میں شرمگاہ کا دھونا یہ بھی آتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کو دھویا، اپنی شرمگاہ کو دھویا، یہ مرد و زن دونوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد فرمایا وہ نماز کی طرح وضو کرتے تھے، یعنی اپنی شرمگاہوں کو دھو کر، اپنے ہاتھوں کو دھو کر، اس میں مٹی استعمال کریں یا صابن، تو اس کے بعد کیا ہے نماز کی طرح وضو کیا اور پھر انگلیاں پانی میں داخل کرتے، ان کے ذریعے اپنے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، یعنی آپ نے نماز کی طرح جو غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وہ اپنے ہاتھوں کو دھونا، اس کے بعد کلی ہے ناک میں پانی چڑھانا اچھے طریقے سے، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ناک میں پانی وضو میں بھی چڑھایا جائے گا، غسل میں بھی چڑھایا جائے گا۔ اسی طرح اپنا چہرہ دھو کر، بازو دھو کر، جب سر کی باری آئے گی تو مسح نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد سے امام ابو داود رحمہ اللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جب تم نے اپنے سر کے بالوں کو دھو ہی لینا ہے تو پھر مسح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنے ہاتھوں کو انگلیاں داخل کرتے اور ان کے ذریعے سے اپنے بالوں کا خلال کرتے تھے، یعنی تاکہ جڑوں تک پانی پہنچ جائے، پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے اور پھر سارے جسم پر پانی بہا دیتے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ طریقہ کار ہے غسل کرنے کا۔ سر پر آپ نے ڈالا پانی 3 چلو بھر کے، اس کو جڑوں تک پہنچایا، پھر اپنے پورے جسم پر آپ پانی بہائیں، 3 مرتبہ بھی یہ کر سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، بہرحال اس میں کوئی وہ ایسی شرط نہیں ہے۔ جس طرح وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ 1 دفعہ اپنے اعضاء کو دھونا بھی جائز ہے، 2 دفعہ بھی جائز ہے، 3 دفعہ بھی جائز ہے۔ آج کل پانی کی کثرت ہے تو کوئی 3 دفعہ دھونا چاہے وہ بھی دھو لے۔ اب اس میں چند مسائل ہیں۔ اب آپ نے اپنے سر کو جو ہے دھویا، یعنی 3 چلو پانی بھر کے ڈالے، اپنی جڑوں، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا، اس کے بعد اپنے سر پر جو ہے پانی ڈالا، پورے جسم کو دھویا۔ اب اس پر آپ صابن شیمپو جو استعمال کرتے ہیں کریں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے پورے جسم کو واش کر لینا ہے۔ اگر تو اس غسل کے دوران، کیونکہ شرمگاہ کا حصہ آپ نے پہلے ہی دھو لیا تھا، شرمگاہ سے مراد مرد و زن کی اگلی اور پچھلی دونوں شرمگاہیں موجود ہیں، اگر ان دونوں شرمگاہوں کو دوران غسل ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مس احدکم ذکرہ فلیتوضا، جب تم میں سے کوئی اپنے آلائے تناسل کو چھوئے تو وضو کرے۔ موطا امام مالک، احمد، ابو داؤد وغیرہ کے اندر، مشکات کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ کیونکہ آپ نے شرمگاہ اگلی پچھلی اس کو اچھی طریقے سے پہلے ہی دھو لینا ہے، اب دوران غسل آپ جسم کے باقی حصوں پر صابن لگائیں، اس کو دھوئیں، پانی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا دوران غسل ہاتھ آپ کی شرمگاہ پر ٹچ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، اس غسل کے مکمل ہونے کے بعد آپ کو مکمل وضو دوبارہ کر لینا چاہیے اور پھر
آپ اپنے غسل کو مکمل کریں۔ اگر آپ کا ہاتھ ٹچ نہیں ہوا تو آپ اپنا پورا غسل مکمل کریں، اس کے بعد دائیں پاؤں دھوئیں، دایاں پاؤں دھو کر جوتا پہنیں، بایاں پاؤں دھو کر جوتا پہنیں۔ اب آپ کا غسل اور وضو دونوں کمپلیٹ ہو گئے۔ اگر کوئی شخص سر تک اس نے خلال کیا، اس کے بعد اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد شرمگاہ کو اس کا ہاتھ بھی لگ گیا، اب یہ ہے کہ وہ اینڈ پر وضو نہیں کر سکا، اس نے ویسے ہی مثلا مکمل غسل کیا، اس کے بعد اس نے کپڑے پہن لیے، اب یہ ہے کہ اسے جو بھی نماز اگلی آئے گی اس کے لیے وضو تازہ کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے شرمگاہ کو ہاتھ لگا لیا تھا۔ یہ غسل کا بڑا سمپل سا طریقہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عام غسل کا طریقہ بھی یہی رکھیں جو غسل جنابت کا ہے، تاکہ اس سنت پر ہمیشہ عمل ہوتا رہے، اور یہ بڑا شاندار طریقہ ہے، آپ کا غسل و وضو دونوں ہی اس سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک غسل کا بنیادی سا طریقہ تھا جس حوالے سے لوگ بہت سارے مخمصوں کا شکار ہیں، بہت لمبی چوڑی اس پر لوگوں نے شرائط رکھی ہوئی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ غسل کا طریقہ ثابت ہے۔ اس میں اور بہت ساری باتیں موجود ہیں، طہارت کا ایشو بہت لمبا ہے، ہم نے الحمدللہ یہ مختصراً آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اگر کسی بھائی کا، کسی بہن کا کوئی اس حوالے سے سوال ہو تو وہ براہ کرم ضرور سینڈ کریں، تاکہ ہم اس کا آڈیو جواب بھی دے دیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں۔